اور تو بہت طاقتور تھے. تو جب انہوں نے گوادر پورٹ چین کے حوالے کر دیا تو اب اور مزید کس طاقتور کی ضرورت ہے؟ لیکن آپ جس طاقتور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ فوج ہے, اور وہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہی طاقتوروں میں سے ایک آج بھی بیٹھا ہے. میں تو خیر اس پہ نہیں جانا چاہ رہا, لیکن رول گئے بابا اپنے بغض کا اظہار اس طرح تو نہ کیا کیجیے نا. جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اپنے بغض کا, اپنے خبث باطن کا اظہار ضرور فرماتے ہیں. یعنی آپ کو جو فوج سے ازلی ابدی دشمنی ہے اس کا اظہار آپ ضرور کرتے ہیں. یہاں آپ کو موقع مل گیا, جیسے موقع ملا آپ نے کہا یہ طاقتور لوگ. اب ہمارے قوم لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, اب وہ جانتے ہیں کہ جو آپ چلاتے رہے نا ایسے نہیں چلے گا. ایک اور آپ کو ذرا ان کا کلپ دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے. میرے حساب سے تو میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یہ RO الیکشن تھا. RO الیکشن, ریٹرننگ آفیسر الیکشن, یہ تو آپ نے بہت پہلے کہا. RO کہا موصوف نے, ریٹرننگ آفیسر کہہ دیا رول گئے بابا نے. اب رول گئے بابا نے ریٹرننگ آفیسر جب کہا تو ایکچولی ایک مرتبہ پھر انہوں نے پورے الیکشن کے پروسیس کو, اور یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے رول گئے بابا کو شاید یاد نہیں ہے کہ ریٹرننگ آفیسر ان کے ایک پسندیدہ چیف جسٹس سے لگائے تھے جن کے لیے یہ پروگرام کرتے نہیں تھکتے تھے. پوری مہم ان کے چینل نے چلا دی افتخار چودھری کے لیے, اور افتخار چودھری صاحب نے ہی یہ ریٹرننگ آفیسرز لگائے تھے. تو اگر یہ RO آپ کو اتنے برے لگ رہے تھے تو آپ نے تو باقاعدہ یعنی رخصتی کے وقت افتخار چودھری صاحب کا جو فل کوٹ ریفرنس تھا, یعنی جس میں بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی, وہ واحد اسی چینل پر چلی تھی اور کسی چینل پر وہ نہیں دکھائی دیا تھا. خاص طور پہ مہربانی تھی. تو اگر یہ RO سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ نے باقاعدہ ریٹرننگ آفیسر, اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب آپ وضاحت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنا ایجنڈا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ RO آگے بات چلی جاتی, انہوں نے کہا RO, آپ نے کہا نہیں ریٹرننگ آفیسر, یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ادھر ہے مجھے نہیں پتا, ایجنڈا کیا ہے, نظریہ کیا ہے, ہم اس کی تلاش میں. پھر آگے بڑھ کر آپ نے دو چار باتیں اور کی اور بڑی اہم تھی. آپ نے زرداری صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب ہر بال پر چھکا مارنا چاہتے ہیں. آپ خاموش رہے, ہنس دی آپ. رول گئے بابا ویسے تو آپ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے, آپ نے یہاں نہیں پکڑا ان کو. عمران خان صاحب ہر بال پہ چھکا نہیں مارتے, ہر بال پہ آؤٹ کرتے ہیں. وہ بولر ہے, بیٹسمین نہیں ہے. ہاں آل راؤنڈر ہے, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بولنگ میں ہے, وہ بیٹسمین نہیں ہے. وہ رول گئے بابا وہ تو بول کرنے کے لیے آئے ہیں, اور وہ تو ایک گیند پر 3 کو بھی آؤٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہاں خاموش رہ کر, چپ چاپ رہ کر, معصومیت کے ساتھ آپ چپ رہے کہ بھئی یہ گفتگو ہو رہی ہے, میں کیا کروں گا بول کر. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے, جو اہم ترین بات ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی رول گئے بابا, جیسے ہی آپ سے بلاول کی شادی سے متعلق آپ نے سوال کیا اور انہوں نے یہ فرمایا, یعنی کس نے, زرداری بابا نے فرمایا کہ آپ بھی تو چاچا ہیں, آپ بھی تو چاچا ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ نے میری حیرانگی دور کر دی جب آپ نے خود ہی زرداری صاحب سے پوچھا کہ آپ کا لندن میں کوئی اپارٹمنٹ ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہوتا تو میں ایدی کو دے دیتا. تو آپ نے کہا ہاں اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. اچھا آپ تو لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے نا. رول گئے بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بابا اتنی وضاحتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم میزبان ہیں, ان کو بتانے دیں نا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا ان کا اپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس بار پھر زرداری کی باری آ رہی ہے؟ آپ کو سب پتہ چل گیا ہے, سب سیٹنگ ویٹنگ کچھ ہو گئی ہے, کوئی چکر ہے؟ تو بتائیں نا دوسرا پہلو عوام کو, یا ورنہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس ہے ہر اندر کی خبر ہے. پاکستان کا نمبر 1 شو, ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. تو تذکرہ ہو رہا ہے رول گئے بابا کا, اور رول گئے بابا کو ہم یہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا. اب ایجنڈا, نظریہ اس کو چھوڑیے, جو سچ ہے, حقیقت ہے, اس کو بیان کیجئے. میں آپ کو بتا رہا تھا لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں, جب رول گئے بابا نے زرداری بابا سے سوالات کیے تو ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا ماحول تھا, کس طرح گفتگو ہو رہی تھی. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ میں بھی ایجنڈا یا نظریہ پیش کر رہا ہوں. نہیں صاحب, میں نہیں کرتا, میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میرا کوئی نظریہ نہیں ہے. میرا ایجنڈا, میرا نظریہ پاکستان ہے.
क्योंकि मैं पाकिस्तान हूं, मैं आमिर लियाकत हुसैन हूं। आइए जरा देखते हैं कि रुल गए बाबा जरदारी बाबा से क्या बातें कर रहे हैं और जरदारी बाबा रुल गए बाबा से क्या कह रहे हैं, देखते हैं। कि लंदन में वन हाइड पार्क के इलाके में आपका भी कोई अपार्टमेंट है, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं आपको भी तो किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया हुआ? मैंने तभी जवाब दिया था कि अगर है तो मैं ईजी को डोनेट करने के लिए तैयार हूं। यानी कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है नहीं है, नहीं है ना इसका मतलब है? इसका मतलब है नहीं है, क्योंकि आप लंदन में मेरे ख्याल है होटल में ठहरते हैं, आपके पास वहां अपार्टमेंट नहीं है। अरे उन्हें बताने दे रुल गए बाबा। अच्छा, इसका मतलब है आप लंदन में होटल में ठहरते हैं ना? अच्छा, आप होटल में ठहरते हैं, यानी आप उनकी तरफ से वकील बन गए। रुल गए बाबा वो खुद जवाब देंगे ना, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। जैसे ही रुल गए बाबा ने ये कहा आप लंदन में होटल में ठहरते हो, उन्होंने कहा तो तुमने सही अच्छा सवाल किया, जब तुम वापस जाओगे ना तो तुम्हें खुश करके भेजूंगा मैं, तुमने अच्छी बात की है। तो अगर सब ये समझ रहे हैं कि 29 के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, बल्कि जो तब्दीली आप सोच रहे हैं वैसी तब्दीली तो ना हो, लेकिन तब्दीली जरूर होगी। और अगर आप ये सोचकर सब चले गए हैं और आने की तैयारी करें, चौधरी निसार साहब अल्लाह ताला उनकी आंख को मजीद तवानाई फराम करे। अच्छा हुआ उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, और अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने जब भी देखा आंख से गलत ही देखा, और उन्हें आंख से हमेशा गलत दिखाई दिया। तो ये इतनी देर बाद ऑपरेशन कराने गए हैं, ये भी 29 को वापस आएंगे। लेकिन कमाल देखिए साहब कि पेचीदगी जो ऑपरेशन की निकली है वो पेचीदगी भी 29 तक दूर हो जाएगी। हर आदमी ये 29 को आने को तैयार है, चाहे वो सदर मुमलिकत साबिक हो जरदारी साहब, चाहे वो हमारे मौजूदा वजीर दाखिला हो, सब 29 के बाद आ रहे हैं। 29 को ऐसा क्या होने वाला है वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन रुल गए बाबा ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक और कमाल की बात की। रुल गए बाबा कहते हैं मैं बड़ी रिसर्च के साथ प्रोग्राम करता हूं। रुल गए बाबा साहब का दावा है कि मैं बहुत माहिर मेजबान हूं, बड़ा बेहतरीन एंकर हूं। अवार्ड मिलते हैं रुल गए बाबा को, तो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ना रुल गए बाबा। तो रुल गए बाबा को जब अवार्ड मिलते हैं तो अवार्ड का मतलब है कि आप बहुत तहकीक करते होंगे, बहुत रिसर्च करते होंगे, पता नहीं आपको कौन अवार्ड देता है। क्योंकि जो आप ये बात अब कहने वाले हैं उसमें आपकी रिसर्च नहीं है, मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है। रुल गए बाबा अब तो मैं आ गया हूं ना, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा, तो मैं बताता हूं रिसर्च क्या होती है। पहले जरा आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं। जी जरा देखिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के बहुत करीब है, और उसके जो राइटिस्ट माइंड है। India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. ओपन एंड शट केस, यानी कुछ लोगों का ख्याल नहीं है रुल गए बाबा, ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है, ये ट्रम्प का ख्याल है। कौन करता है रिसर्च आपकी? आप पे भी किसी ने रिसर्च की है, कभी किसी ने नहीं की है। ये किसने रिसर्च आपको करके दी है कि कुछ लोगों का ख्याल है? ये ट्रम्प का खुद का ख्याल है साहब, ये खुद फरमा रहे, ये ट्रम्प की आवाज थी कि इंडिया को पाकिस्तान पर चेक रखने के लिए हम आमादा करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पर चेक रखेगा, इंडिया को हम तवानाई फराम करेंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये उनका ताजा तरीन इंटरव्यू है 5 दिन पहले का। आप कहां से रिसर्च करके आते हैं रुल गए बाबा? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक अजीब गरीब बात कह दिया रुल गए बाबा, मैं तो बड़ा परेशान हुआ। आपने फरमाया, आप सवाल जवाब के दौरान आपने कहा कि जरदारी साहब आपने एतजाज अहसन साहब को इमरान खान साहब के जलसे में जाने नहीं दिया, इमरान खान साहब का वकील नहीं बनने दिया, लेकिन बाबर अमान साहब को आपने वकील बनने दिया। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा एतजाज साहब चूंकि वो जमान पार्क में साथ रहते हैं, दीवार मिली हुई है, तो मोहल्लेदार है, तो भाई बाबर अमान को क्यों कहा? भाई बाबर अमान तो प्रोफेशनल लॉयर है, वो चाहे तो भाई किसी न किसी तरह जाहिर है कि वो अपने प्रोफेशनल लॉयर है, वो पैसे वैसे लेंगे और पैसे ले सकते हैं, फीस लेंगे, अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। तो मुझको ये बताइए रुल गए बाबा कि क्या वो प्रोफेशनल वकील नहीं है? क्या वो प्रोफेशनल लॉयर नहीं है? उस वक्त आप बोले क्यों नहीं? उस वक्त आपकी जबान से कोई जुमला अदा क्यों नहीं हुआ? आप खामोश क्यों रहे? कोई और बात होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो आप फौरन बोल पड़ते हैं कि बांग्लादेश में ज्यादती की थी पाक फौज ने, बांग्लादेश में जुल्म किया था पाक फौज ने, बांग्लादेश में लोगों को मारा था पाक फौज में। याद है आपको अपना वो प्रोग्राम रुल गए बाबा? लेकिन यहां आप बिल्कुल खामोश रहे, आपकी जबान से कोई लफ्जी अदा नहीं हुआ, आपने ये कहा ही नहीं कि एतजाज अहसन साहब भी प्रोफेशनल लॉयर हैं,
آپ ان کو جانے دیں. نہیں, بابر امان صاحب پر آپ خاموش ہو گئے. یہ ایک ایسی بات آپ نے کی ہے جس سے مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ واقعی کسی ایجنڈے اور نظریے کے تحت آپ نے یہ پروگرام کیا جو آج کا انٹرویو تھا, کیونکہ ایک ایسے شخص کا آپ نے انٹرویو لیا ہے کہ جو بہت عرصے سے خاموش ہے, گفتگو نہیں کر رہا ہے, اور بہت ساری باتیں متنازع ہیں. اور وہ متنازع باتیں میں جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ پاکستان میں, پھر انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی زرداری بابا نے, اور آپ اس پر بھی خاموش رہے کہ ڈاکٹر عاصم انتہائی شریف النفس انسان ہے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یقیناً شریف النفس انسان ہوں گے, لیکن آپ کو سوالات کرنے چاہیے تھے کہ اگر شریف النفس انسان تھے تو پھر انہوں نے یہ اقبالی بیانات جو دیے ہیں, جو قبولہ ہے انہوں نے, بڑی دولت کے بارے میں پتہ چلا ہے, ان کے اسپتال میں جو علاج ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے, لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی کوشچن آپ نے ریز نہیں کیا. یعنی آپ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ رل گئے بابا. ایک ایسا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے کہ شاید آپ کو کہیں سے کلو ملا ہے, کوئی لائن ملی ہے, کوئی ایجنڈا آپ کے پاس ہے, کوئی نظریہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تھوڑی واری تو یہ میری واری, اب ان کی واری آنے والی ہے. تو آپ نے اس پر, پھر میں بڑا خوش ہو گیا ہوں کیونکہ زرداری صاحب نے اس پر مہر لگا دی. زرداری صاحب ایک بہت ہی ماہر ترین آدمی ہے, انہیں گفتگو کرنا آتی ہے. انہوں نے کہا میں کیوں اپنے سر سارا کام لوں, میں رلوے بابا پہ ہی لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے جیسے ہی شادی کی بات چلی بلاول کی, تو انہوں نے جب یہ کہا کہ انہوں نے کہا آپ نے کوئی دلہن ڈھونڈی, بہو ڈھونڈی کہ نہیں ڈھونڈی. بھائی میں تو ڈھونڈتا ہوں, میں نے تو خود 28 سال کے بعد شادی کی تھی, 28 برس کا جب میں ہو گیا تھا, میں جب زیادہ عمر کا ہوا جب میں نے کی, تو بلاول کے لیے بھی بہو ڈھونڈ لوں گا. آپ بھی تو چاچا ہے, آپ بھی ڈھونڈیں. جس پہ آپ نے ہنستے ہوئے کہا نہیں پورا پاکستان چاچا ہے. نہیں رولے بابا, آپ چاچا ہے, پورا پاکستان چاچا نہیں ہے بلاول کا. اپنے بھی, ہمارے بھی گھر کے لوگ ہیں, ہمارے بھی اپنے چچا ہیں, آپ ہی خالی چاچا ہیں. پورے پاکستان کو آپ نے چاچا بنا دیا. کیوں بنا دیا آپ نے چاچا؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. بلاول کے اپنے چچا بھی ہوں گے, بلاول کے اپنے گھر والے بھی ہوں گے. ہاں آپ کو چچا ضرور کہا ہے رول گئے بابا, اور اگر آپ کو چچا کہا ہے اور یہ انٹرویو ہے تو پھر چاچا ہی ایسا انٹرویو لے سکتا ہے, یعنی بھائی اپنے بھائی کا ہی ایسا انٹرویو لے سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں کیونکہ اب ایسا نہیں چلے گا. خوش آمدید, ایسے نہیں چلے گا. ناظرین محترم, شادی کے بعد شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن اختیارات وسیم اختر جیسے ہو جاتے ہیں, حالت سعید الزما جیسی ہو جاتی ہے, اور حیثیت ممنون حسین جیسی ہو جاتی ہے. جب سے اقتدار کی شادی نواز شریف سے ہوئی ہے, اقتدار دلہن ہے, نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ شوہر بنے, لیکن ان کا معاملہ ذرا مختلف ہو گیا ہے. عام شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے بالکل برعکس ہے اور عوام تکلیف میں آ گئے ہیں. لیکن ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ بول عوام بول, اور آپ اپنی تکلیف ہمیں خود بتائیں گے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. سردیاں شروع ہوتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. کمال ہے اس گورنمنٹ کا, یہ پچھلی گورنمنٹ سے بھی زیادہ آگے چلی گئی ہے. بجلی اور گیس دونوں کی لوڈ شیڈنگ بہت انتہا کو پہنچ گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. حکومت پتہ نہیں کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. پہلے عذاب تھا بجلی کا اور اب گیس کا بھی ہو گیا ہے. پتہ نہیں ہے حکومت کا کیا کرے. ایسا نہیں چلنے دیں گے اور ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں چلے گا. حکومت ایسا نہیں چلے گا. حکومت ایسے نہیں چلے گا. سردی کا آغاز ہے دیکھیں, اور گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال سے پتہ نہیں حکومت سو رہی ہے کیا کر رہی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے. اور ابھی سردی آئی بھی نہیں, آپ یقین جانے پرسوں بالکل بند تھی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. ڈومیسٹک جو صارفین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کو ایک تو کنیکشن نہیں دیتے, دوسرا اگر دے بھی دے تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہے. گورنمنٹ ایسے نہیں چلتی. حکومت ایسا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. ہم کو ان سے وفا کی تھی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے.
سرد علاقوں میں اس وقت گیس کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں ہیٹر چلتے ہیں. اس وقت وہ ٹھٹر رہے ہیں سردیوں میں. سرد موسم میں ٹھٹرتی زندگی فٹ پاتھ پر, زندگی کو رو رہی ہے زندگی فٹ پاتھ پر. اور آپ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی ہے. گرم جگہ جہاں پر ہوتی تھی یا جو ہے وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو سردیوں میں بھی گرم رہتے ہیں. کراچی میں سردیاں اس طرح نہیں پڑتی جیسے لاہور میں, اسلام آباد میں, اور اگر آگے چلے جائیں ایبٹ آباد میں, اسکردو میں, وہاں پر گیس کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے. لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ لوگ ٹھٹر کے مر جائیں, لوگ گرمی سے مر جائیں, لوگ بھوک سے مر جائیں, لوگ فاقوں سے مر جائیں, لوگ تنگ آ کے مر جائیں, لوگ خودکشیاں کرنے لگے, قبرستان بھرتے جا رہے ہیں. جب سے آپ کی حکومت آئی ہے لوگ مرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اور آپ فکر کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں چلے گا, کیونکہ ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور ہم جب تک یہاں پر موجود ہیں آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے, کیونکہ اس سے پہلے تک سب آپ کے اپنے اپنے لوگ تھے, وہی کام کرتے رہے تھے. لیکن اب ایسا نہیں چلے گا اور ہم چلتے ہیں بول ہیڈ لائنز کی طرف. واپس آئیں گے, ایسا نہیں چلے گا. خوش آمدید. ایسے نہیں چلے گا. تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی, تیرے جاں نثار چلے گئے, تیری کج ادائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی. جاں نثار یعنی چودھری نثار صاحب کے لیے میں پھر دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. اور وہ ایک آنکھ سے جو سب کو دیکھا کرتے تھے, اب ان کی دوسری آنکھ صحیح ہو گئی ہے تو وہ دونوں آنکھوں سے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں, ورنہ وہ ہر چیز کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے. 29 تاریخ تک امید ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے جو یہاں پر ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں, ایک ہم آپ کو چودھری بابا کی طرف دوبارہ لے کے چلتے ہیں. کل ہم نے چودھری بابا کی کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی. رول گئے بابا کے بعد اب نمبر آتا ہے چودھری بابا کا. چودھری بابا بہت انٹلیکچوئل ہے, لکھتے بھی ہیں چودھری بابا, بولتے بھی ہیں چودھری بابا. چودھری بابا ایسے بولتے ہیں آنکھیں گول گول نکال کے, تو یوں گھس جاتے ہیں پرومپٹر میں, کہ سب کچھ پرومپٹر میں لکھا, یہ سب پرومپٹر میں بولتے ہیں, سب پرومپٹر میں. ہمارے پاس کوئی پرومپٹر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا, تو ہم پرومپٹر پہ لکھا کے ایسے یوں آنکھیں یوں گاڑ کے نا نہیں بات کرتے. تو چودھری بابا پرومپٹر پہ ساری کہانی لکھ کے لاتے ہیں, طوطا مینا کی ایک دفعہ کا ذکر ہو کہ ایسا ہوا, تو سارا بات چودھری بابا کرتے ہیں. چودھری بابا بہت بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں, لیکن ان کا متکبرانہ انداز, ان کے انداز میں جو ایک تکبر ہے, جو غرور ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. یقین کیجئے گا کل جس وقت کورٹ میں یہ چیز سامنے آئی اور کہا گیا کہ جناب یہ تو کیا لے کر آئے ہیں, اب خود بتائیے اب اس سے بات آگے کہاں جائے گی؟ یہ صحیح, آپ کا کیس ہے یہ تو کیا مطلب پاکستان والی بات نہیں ہے, جو چیز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈسٹرب نہیں ہوں, ایم کے ایم کے ساتھ ڈسٹرب نہیں ہے, میرا کاروباری برادری جو ہے پورے ملک کی جو انڈسٹریز چلاتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہے اس معاملے سے, چاہے قصور کسی کا بھی ہو. آج جناب تمام کاروباری برادری جو ہے وہ جاوید چودھری ایسا نہیں, ایسے جاوید چودھری صاحب بات کرتے ہیں, اس طرح گفتگو کرتے ہیں. چودھری بابا ایسے گفتگو کی جائے گی؟ چودھری بابا آپ ایسے بات کریں گے؟ یعنی یہ غرور, یہ تکبر, یہ انداز گفتگو, یہ بات کرنے کا طریقہ, یہ اس طرح سے روکنا, اس طرح سے روکنا, اور پھر یعنی وہ گفتگو کرنا چاہ رہے, آپ ان سے کہہ رہے آپ کا کیا تعلق پیناما کیس سے, آپ کون ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں چودھری بابا اگر آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں, آپ کا کیا تعلق, آپ کا کیا نام ہے؟ جے سی جے ڈی ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا, جاب ڈسکرپشن تو معلوم ہو جاتی, لیکن جے سی کیا ہے, آپ کون ہیں؟ آپ ایکسپریس کے معاملات پہ بات چیت کیا کریں, آپ سگریٹ والے بابا کے معاملات پر ہی بات چیت کیا کریں, آپ کا کیا کام؟ ارے ان کا بھی پاکستان ہے, آپ کا بھی پاکستان ہے, سب کا پاکستان ہے. چودھری بابا اتنے غرور, اتنا تکبر, اتنی اپنے اندر آپ انانیت لے کر آ گئے, اتنی مطلق الانانیت آپ کے اندر آ گئی. چودھری بابا اس طرح تو بات نہیں کرتے, اس طرح تو بات نہیں کرتے نا چودھری بابا بات کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک خلوص نیت ہوتی ہے. اگر آپ نے انہیں کہنا بھی تھا خاموش رہنے کے لیے تو طریقہ دوسرا ہوتا ہے. آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کا تعلق, آپ کا کیا تعلق پروگرام کرنے سے, آپ کا کیا تعلق؟ آپ نے پروگرام کرنا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ تمیز سے بات کیجیے. اس طرح آپ کریں گے دوسرا انسان بہت ہی بیچارہ مجبور ہو جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا, وہ بات نہیں کر پائے گا. لیکن آپ اس کو بار بار مجبور کریں. پھر وہ کہہ رہا ہے میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, میرا بھی تعلق پیناما کیس سے بنتا ہے. کیوں, کیا آپ نے دائر کیا؟ ارے بھائی ظاہر کیا یا نہیں کیا,
آپ نے دائر کیا ہے چودھری بابا, آپ نے دائر کیا ہے, آپ نے ہی نہیں کیا نا, تو چودھری بابا آپ کی بات کرتے رہتے ہیں. چودھری بابا آپ کیوں نواز شریف صاحب کی سائڈ لیتے رہتے ہیں؟ چودھری بابا آپ کیوں سگریٹ والے بابا کے کہنے میں آ کے پروگرام کرتے رہتے ہیں؟ نہیں چودھری بابا ایسے نہیں چلے گا, چودھری بابا ایسے نہیں چلے گا, چودھری بابا نہیں چلے گا. یہ بات اب ختم کر دینی چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں چلے گی. اب ہم آپ کو چڑی بابا کی طرف لے کے جاتے ہیں. چڑی بابا بڑے مزیدار ہیں. اچھا, چڑی بابا کے اپنے انداز ہیں, اپنے سٹائل ہے چڑی بابا کے. یہ چڑی بابا کا انداز ہے, وہ ہر بات میں ان کو سب کچھ پتا ہے. چڑی بابا کو ہر بات پتا ہوتی ہے. تو چڑی بابا کیا کہہ رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میں کورٹ سے بھی گزارش کروں گا, عدلیہ سے گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک کی عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ چڑی بابا کی اس گفتگو کا وہ نوٹس لے, کیونکہ چڑی بابا نے کورٹ کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے, عدلیہ کی توہین کی ہے. ذرا دیکھیے کہ چڑی بابا کیا فرمائے. چودھری صاحب, بڑے عرصے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بہت لمبا چوڑا ایجنڈا ہے جس میں پیناما لیکس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی. ویسے وہ میں کہیں سے نکال دوں گا. کل پہ چھوڑ دو نا یار. کل کیا جمعرات کو شو نہیں ہوتا ہمارا؟ مگر سپریم کورٹ میں تو شو ہوگا نا. چودھری صاحب, سپریم کورٹ میں شو ہوگا, ہمارا شو نہیں. تو کوئی بات نہیں, تم بیٹھ کے کچھ تبصرہ کر دو. میں کہاں تبصرہ راج آتی ہی کر لوں تو آپ کو پوچھ لیں گے فون کر کے ڈی او والے. اچھا چلے پہلے کاروائی تو ہو نا, وہ کاروائی تو اس پہ کیا تبصرہ کرنا, وہ تو جب کاروائی ہوگی تو پتہ چلے گا. بہرحال چودھری صاحب, پھر آج چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے, سارے نان اینٹی ایشوز ہیں. نہیں خیر, فضول ایشوز ہیں سارے. چودھری صاحب, میں اب آپ کے لیے کہاں سے نئے روز بنایا کروں؟ موٹے موٹے میٹھی قسم کے ایشوز ہونے چاہیے. یہ کبھی سبزیوں والے بھی کھایا کرو. آج وہ سبزی سے دال آپ نے ان کی اسپیچ لکھی ہے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب میں نے لکھی ہے ان کی اسپیچ. اندازہ لگائے, میں ایڈوائز دیتے رہتے ہیں. میں آپ ان کو ایڈوائس دے دوں. پہلے میں ان کو ایڈوائس دے دیتا ہوں. دیکھیے, وہ دو تین باتیں کہیں گے. ایک تو وہ بات کہیں گے جو انہوں نے پہلے باتیں کہی ہیں کہ اپوزیشن کو اپوزیشن رہنا چاہیے, کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے, حکومت کو سٹیبل ہونا چاہیے, پرامن طریقے سے حکومت ہونی چاہیے, حکومت کو ڈیلیوری دینی چاہیے عوام کے لیے. جاتے جاتے لگا دیں گے چھوٹا سا کہ بھائی وہ. اور پھر یہ بھی ضرور کہیں گے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور جمہوریت کا یہ تقاضا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس سے نہیں, میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں گے. یہ ہے چڑی بابا, ہر چیز ان کو پتا ہے, ہر چیز ان کو معلوم. سپریم کورٹ میں شو ہوگا. سپریم کورٹ شو کرنے کی جگہ ہے. عدالت جو کیس روزانہ کی بنیاد پر سن رہی ہے وہ شو ہے. ذرا عدالت بھی سنیں کس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے اعلیٰ عدلیہ کا ایک چینل پر بیٹھ کر چڑی بابا. اور چڑی بابا کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں یا فیصلے کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ سارے فیصلے ان کو پتا ہے. جو کچھ انہوں نے طیب اردوغان کی تقریر کے بارے میں بتایا ویسی ہی تقریر طیب اردوغان نے کی. یعنی گویا سمدھیانے نے سمدھیانے کو بتا دیا تھا کہ آپ ہے. سمدھیانے کو معلوم تھا, سمدھیانے نے سمدھیانے سے اطلاع لے کر ان کو اطلاع دی جن کو بڑی خدمات کے عوض کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی لگایا گیا ہے, وزیر اعلیٰ بھی بنایا گیا تھا کیئر ٹیکر. تو ان کو اطلاع دے یہ انداز اختیار کرنا ہے اور یہ باتیں آپ نے کرنی ہے. چڑی بابا نے وہی باتیں کہہ دی اور یہ کہا میں نے لکھی ہے تقریر, میں بتاؤں اور تو تمہیں میں ایڈوائس دے دیتا ہوں. اور وہ ساری ایڈوائس انہوں نے دے دی. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ظاہر ہے کہ دال سبزی ایشو میں جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے کراچی کے جو ابھی رہا ہوئے ہیں میئر وسیم اختر, ان پر کچھ گفتگو کی تھی اور ان کو دال سبزی کا ایشو بنا دیا تھا. باقی سارے ایشوز ان کے دوسرے تھے. کہا جی پیناما پہ آج بات نہیں ہوگی, آج فلاں پہ نہیں ہوگی, یہ خود طے کرتے ہیں. ظاہر ہے بھائی آپ ہی تو ملک کی تقدیر اور ملک کی قسمت چلا رہے ہیں, کس پر بات ہوگی کس پر بات نہیں ہوگی. لیکن آپ نے سپریم کورٹ میں جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کو شو قرار دیا ہے. اور اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہیں لیتی ہے تو یہ ایک انتہائی یوں سمجھ لیجیے کہ نظر انداز کرنے والی سچویشن ہو جائے گی. اور دوسرے لوگ یہ سوچیں گے کہ کہیں چڑی بابا کا کوئی ایجنڈا ایسا تو نہیں ہے کہ جس ایجنڈے کی بنیاد پر یہ اور مزید نقصان پہنچانا چاہے. تو مجھے تو عدلیہ سے پوری امید ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے گی, کیونکہ کورٹ شو کی جگہ نہیں ہے, کورٹ میں فیصلے کیے جاتے ہیں. کورٹ ایک مقدس مقام ہے.
यहां पर अदालतें फैसले करती हैं, यहां पर सुनवाई होती है, यहां पर दुख सुने जाते हैं, यहां पर केस दायर किया जाता है, यहां पर दलाइल से बात होती है, यहां पर वकला अपने दलाइल पेश करते हैं। ये बहुत मुकद्दस मकाम है, इसलिए वकील को वकील कहा जाता है। गो कि जाहिर है कि अल्लाह ताला का नाम है वकील, लेकिन चूंकि वकील निस्बत से लिया गया है और सिफाती नाम नहीं है कि वो वहां पर जाकर सफाई पेश करता है, जज मुंसिफ होता है, काजी उल कुज़ात का दर्जा रखता है। और आप कहते हैं वहां पर शोर है, वहां पर आपस की बात हो रही है, आपस की बात हो रही है वहां पर। चलिए बाबा, आपस की बात नहीं हो रही है, बेंच में आपस की बात नहीं होती है, बेंच में मुत्तफिका फैसले किए जाते हैं। चलिए बाबा, ऐसी बातें नहीं करते, ये बातें बड़ी खतरनाक है। और आप ये सोचिए कि आप एक मेजबान हैं, वजीर आला नहीं रहे आप। वो ठीक है कि आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और आप क्रिकेट बोर्ड की भी अंदर की बातें आगे बता देते हैं, हालांकि ये आपका काम नहीं है। आप अपने सारे प्रोग्राम में अंदर की बातें, भाई कुछ बातें राज होती हैं, मैं उसको ला रहा हूँ, ये आ रहा है, मिसबाउल हक जा रहा है, तो फला आ रहा है, तो मोइन खान, ये भी आप बता देते हैं सब आके। इस पर तनकीद भी हुई है। आपको क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट से आप क्या पता, आपको क्रिकेट क्या होती है, गली किसको कहते हैं? आपको तो सिर्फ सरकार की गली पता है कहां पे है, आपको तो सिर्फ ये पता है कि वजारत की गली कहां पर है। क्रिकेट में भी एक गली होती है, क्रिकेट में भी स्लिप होती है, लेकिन आपकी तो ज़बानी स्लिप होती रहती है, तो आपको क्रिकेट की स्लिप का भी नहीं पता। लेकिन आप फिर भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो एक अलग बात है। वो पता नहीं आप क्यों है, क्योंकि सेठी है, चिड़ी बाबा है, तो हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट में शो नहीं होता, चिड़ी बाबा, कोर्ट में शो नहीं होता। और थोड़ा सा अपने अंदर एक रख रखाव लाइए। आप एक माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, अखबार भी एक निकालते हैं और काम भी आप एक अखबार और चैनल में मिलके करते हैं, अब बहुत ही समझदार इंटेलेक्चुअल शुमार होते हैं पाकिस्तान के आप। तो आपकी गुफ्तगू के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, मैं बताऊं आपको। इतना आप क्या होता जा रहा है आप लोगों को, हो क्या गया है? आप क्या समझने देंगे अपने आप को कि आप चला रहे हैं पाकिस्तान, आप ही चला लेंगे पाकिस्तान, जो आप चाहेंगे वो होगा, जो आप फैसले करना चाहेंगे वो होंगे, होते होंगे, होता आया होगा। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि अब पकड़ा गया, आ गया। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए, पकड़ा गया। फिर मैं 1.5 साल में बिजली का बहान खत्म कर दूंगा। पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो 2 साल में बिजली के घेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम फवाद शरीफ नहीं है। पकड़ा गया, पकड़ा गया। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम फवाद शरीफ नहीं है। पकड़ा गया। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाल करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम फवाद शरीफ है। वो पकड़ा गया, आ गया। बिलावल, बिलावल, ये अंकल नहीं हो सकते, इनको अंकल मत कहा करो। ये तुम्हारे बाप को बालों से पकड़ के घसीटने की बात कर रहा है भैया। ये अंकल कैसे हो गया? ये अंकल नहीं है, ये तो डंकल है, डंकल। अंकल ऐसे होते, चाचा ऐसे होते, अब्बा को बालों से पकड़ के क्यों घसीटेगा, आप अंकल कहोगे उसको? और झूठ तो देखें आप इनके। मुझे दिलावर फिगार साहब के अशार याद आ गए कि झूठ अपनी जिंदगी में जब से शामिल हो गया, जिंदगी मुश्किल ही थी, मरना भी मुश्किल हो गया, पड़ गया है अब कुछ इस अंदाज से कहते दमिश्क, एक झूठा दूसरे झूठे से फरमाता है इश्क, लब पे ये है चाय मंगवा लूं जो हो तुमको पसंद, दिल में ये है हाँ न कर दे वाकई ये होशमंद, लब पे ये है आइए साहब कई दिन बाद आए, दिल में ये है काश ये कमबख्त फौरन भाग जाए। तो ये तो झूठ हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हुआ है कि इतने बड़े मनसब पे पहुंचकर जरा अंदाज़ गुफ्तगू बयान कीजिए और ये माइक वाइक गिरा दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बनने की कोशिश, माइक गिरा दिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत अरसे में बनता है, कोई बहुत अरसों बाद, बड़ी मुद्दत के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा होता है। माइक गिराने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं बन सकता। तो मैं बिलावल को मशवरा दूंगा, मेरे भाइयों की तरह है, कि ये अंकल नहीं है, इनसे होशियार रहना। ये कंस मामा है, कंस मामा, ये बड़े खतरनाक है, ये डस लेंगे, इनसे होशियार रहना, इनसे कोई सेटिंग वेटिंग मत कर लेना। अभी तुम छोटे हो, अब्बा तो कर लेते, तुम मत कर लेना भैया। ये बड़े अजीब व गरीब है ये लोग, ये तेरी बारी और मेरी बारी में चलते रहेंगे और ये सेटिंग हो जाएगी। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज जो भारत ने एक मरतबा फिर अपनी ज़लालत और कमीनगी का मुजाहरा किया है, मैं पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूं कि 8 भारतीय फौजी इन्होंने
جو بھارت کے تھے ان کو واصل جہنم کر دیا اور ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی. جب سے یہ سی پیک کا معاملہ شروع ہوا ہے, جب سے یہ آرمی چیف کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, جب سے نواز شریف حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے, تب سے مودی حکومت کی طرف سے بار بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ بھی ایسا کام چل رہا ہے جو اب ایسے